ہمارے دیگر صلوات پر محمد و اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم. دعا ہے خداوند متعال ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، کووڈ-19 کا جلد از جلد خاتمہ فرمائے، جہاں جہاں دنیا میں عزائے سید الشہداء کا انعقاد ہے خداوند متعال اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، مریضوں کو شفائے کلی عطا فرمائے، جناب برادر عامر صاحب کے عزیز ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جناب ذوالفقار حیدری صاحب کی اہلیہ کو، جناب قبلہ اختر حیدری صاحب کو شفاء کلی نصیب فرمائے، اور جناب مصطفیٰ رزاق صاحب کے انکل کی کچھ حاجات ہیں اللہ ان کو ان کی حاجات کو پورا فرمائے، جناب سید ارشاد حسین شاہ صاحب اور ایک اور سید زادے نے اور ان کی بیٹی نے درخواست دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک صلوات پڑھ لیجئے مل کر بآواز برادر شاہد خاوری صاحب روبہ صحت ہیں، خداوند متعال ان کو جلد از جلد شفاء کلی عطا فرمائے، اور ایک اور سید زادے نے درخواست سے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو طول عمر نصیب فرمائے اور ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ برائے تعجیل ظہور امام الزمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء بآواز بلند صلوات۔ ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں جو سلسلہ گفتگو بیان ہو رہا ہے گزشتہ عرائض یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہوں گے، آج ہم اس کو ایک منزل اور آگے بڑھائیں گے، اور آج مسائل بھی حضرت حبیب ابن مظاہر کے ہیں، اصحاب میں سے آخری صحابی ہیں جن کے مصیبت آج ہم پیش کریں گے، اور کل سے پھر سعادات اہل بیت رسول کے شہادات کے ایام شروع ہیں۔ خداوند متعال اس عزائے سید الشہداء کی حفاظت فرمائے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اور جتنے تمام منتظمین ہیں، تمام والنٹیئرز ہیں اور منتظمین اور خدمت گزار ہیں، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان ایام میں چونکہ یہ ایام حق اور باطل کی تمیز کے ایام ہیں، کہ جب انسان کی باطنی آنکھ کھلتی ہے اور انسان آسانی سے پہچان سکتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں برابر نہیں ہیں، قاتل اور مقتول دونوں کے کردار کو، اور ظالم اور مظلوم دونوں کے کردار کو پہچاننا ہے، اور ایسے ہی عالم اور جاہل کے کردار کو، اور معصوم اور غیر معصوم کے کردار کو ہم نے پہچاننا ہے۔ اور یہ اس خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں وہ ہستیاں عطا کی ہیں کہ جن کا ہر قول بھی حجت ہے، ہر فعل بھی حجت ہے، اور ان کا ہر عمل بھی ہمارے لیے حجت قرار پاتا ہے، بلکہ اتنی مقدس ہستیاں ہیں کہ قرآن مجید نے یطہرکم تطہیرا کے ساتھ ان کی صداقت اور ان کی طہارت پر مہر لگا دی ہے، اور جس جگہ پر وہ اگر قدم رکھ دیتے ہیں تو وہ جگہ بھی مبارک ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ہستیاں مکہ میں چلی جائیں تو پھر مکہ نہیں رہتا، مکہ معظمہ بن جاتا ہے،
مدینہ میں چلے جائیں مدینہ نہیں مدینہ منورہ بن جاتا ہے، مشہد میں چلے جائیں تو مشہد مقدس بن جاتا ہے، قم میں چلے جائیں تو قم المقدسہ بن جاتا ہے، نجف میں چلے جائیں کائنات کے امیر تو یہ نجف اشرف بن جاتا ہے، اور اگر زہرا کلال سرزمین کربلا پر قدم رکھ دے تو اب یہ کربلا نہیں، یہ کربلا معلی بن جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کیا امتیاز ہے کہ یہ ہستیاں جہاں جہاں قدم رکھتی ہیں، اور خاص طور سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اعضاء کی ضمانت خود پروردگار عالم نے دی ہے۔ زبان کی ضمانت دیکھیں، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جیسا کہ کوئی کورٹ میں بھی آدمی جاتا ہے یا کوئی کسی کی ضمانت دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اس کے ہر عمل اور اس کے ہر فعل کا ذمہ دار ہوں۔ یہی ہوتا ہے نا کہ جیسا کہ ایک شخص نے اگر عذر خواہی کی ہو یا کوئی اس سے غلطی سرزد ہو چکی ہو، تو اگر کوئی بیچ میں بڑا آدمی جو صاحب حیثیت ہے اور صاحب کردار ہے، وہ اگر بیچ میں رفع دفع کروا دے معاملات کو، تو طرف مقابل یہ کہتا ہے کہ آپ گارنٹی لیتے ہیں؟ توجہ ہے سامعین؟ کیا آپ ضمانت لیتے ہیں کہ یہ آئندہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں ہم ضمانت لیتے ہیں۔ ضمانت کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اس آدمی کو اس شخصیت پر اتنا اعتماد ہے، اور اعتماد کی وجہ سے وہ بھروسہ لیا جاتا ہے۔ اللہ پروردگار عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے وجود کے 3 حصوں کی ضمانت لے رہا ہے۔ زبان کی ضمانت، ہاتھوں کی ضمانت، اور قدموں کی ضمانت۔ کیا بات ہے کہ یعنی یہ میرا حبیب وہی کہتا ہے جو میں اللہ کہتا ہوں۔ جس کا اللہ پروردگار عالم کے رسول پر اعتماد ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کا اللہ پر بھی اعتماد مضبوط ہے، اس کا وحی پر بھی اعتقاد مضبوط ہے، اس کا جبرائیل پر بھی اعتقاد مضبوط ہے۔ لیکن جس کا زبان اطہر پر ایمان نہیں ہے، پھر اس کا اپنا کوئی ذاتی ایمان نہیں ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا حبیب جو کہتا ہے وہ مرضی پروردگار سے کہتا ہے۔ اب حضور سرور کائنات جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں، اگر ہمارا پورے قرآن پر بیلیو ہے، 6666 آیات پر بیلیو ہے، اور ان میں سے ایک آیت یہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ مجھے بتائیے کیا کوئی شخص قرآن مجید کی 6665 آیات کا اقرار کرتا ہو اور کہے یہ آیت میرے دل کو اچھی نہیں لگتی، تو کیا ممکن ہے کہ ہم کہہ سکیں وہ 6665 آیات کا تو مسلمان ہے اور ایک کا نہیں ہے؟ کیا ایسا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن مجید پر اعتقاد، مکتب تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی ہر زیر، قرآن کی ہر زبر، قرآن کا ہر نقطہ، قرآن کا ہر لفظ، قرآن کا ہر معانی یہ من عند اللہ ہے۔ کسی نے ایک نقطے میں اگر شک کیا تو پورے قرآن میں شک کیا۔ ایک آیت پر اگر بیلیو نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ پورے قرآن پر بیلیو نہیں ہے۔ تو وہ آیت کیا ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس کا اس آیت کریمہ پر ایمان ہے، پھر اب وہ جو کچھ رسول اکرم کی زبان سے نکلے اگر تو وہ مانتا ہے تو قرآن پر اعتقاد رکھتا ہے، اور اگر نہیں مان رہا تو پھر قرآن پر اعتقاد نہیں ہے۔ پھر وہ صرف یہی کہتا ہے ہاں یہ آیت قرآن میں ہے، لیکن جو رسول نے فرمایا ہے العیاذ باللہ وہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے پاک پیغمبر کے ہاتھوں کی ضمانت دی، ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ میرا حبیب جو کنکریاں مار رہا ہے یہ میرا حبیب نہیں، در حقیقت اللہ مار رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے سرکار دو عالم کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا۔ اب رسول اکرم کا جو عمل ہے یہ تو صرف ایک ایگزامپل تھی۔ اب اگر رسول کسی کو اپنے شانوں پر اٹھائیں، اگر رسول کسی کو اپنی زبان اطہر چسائیں، اور اگر رسول کسی کو ہاتھوں پر اٹھا کر کہیں یا علی کچھ سناؤ، دیکھیں صرف ہم نے وہی نہیں ماننا، ایک ہی مصداق کہ ما رمیتا اذ رمیتا، کنکری والی مثال،
باقی جتنے افعال حضور پاک کی زندگی میں ہیں سب کے سب حجت ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ قدموں کی ضمانت، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ سورہ مبارکہ قسم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ شہر مکہ کی جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قسم کھائی ہے، یہ کیوں اس لائق قسم ہوا کہ اے میرے حبیب آپ اس شہر میں رہتے ہیں، آپ کے قدم مبارک اس شہر میں پڑے ہیں، تو یہ لائق قسم ہوا۔ اور صرف یہاں تک جملہ نہیں رکا، اس کے بعد فرمایا یہ شہر مکہ جو لائق قسم ہوا، اس میں ایک وجہ آپ کے قدم آئے مبارک ہیں، اور والدین وما ولد، اس میں دو اور سبب بھی ہیں، ایک باپ بھی رہتا ہے اور ایک بیٹا بھی رہتا ہے۔ اور اس وقت ایک باپ اور ایک بیٹا کون تھا؟ مفسرین نے تین ہی جملے لکھے ہیں، یا ابو لہب اور اس کا بیٹا، یا ابو جہل اور اس کا بیٹا، یا ابو طالب اور اس کا بیٹا۔ یعنی آپ کے قدموں کی جہاں جہاں ان ہستیوں کے پیر پڑ جاتے ہیں وہ جگہ مبارک ہو جاتی ہے۔ ہم اسی بات پر آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ ایام ایسے ہیں کہ ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کی سپورٹ امام حسین کی طرف ہے، نہ کہ یزید کی طرف ہے۔ اچھا، اگر کوئی کہے آپ کو کیسے پتا، تو آپ آج دیکھ لیجئے دونوں میں سے کس کا روضہ منور ہے۔ سید الشہداء کا روضہ آج بھی منور ہے، اور کس طرح منور ہے کہ یہ تہذیب کربلا کا حصہ ہے کہ ہر نبی یعنی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہر شب جمعہ انبیاء اترتے ہیں ذریعے سید الشہداء پر، اور آ کر کرتے کیا ہیں؟ شکریہ ادا۔ کس بات کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ کہ آپ نے ہماری محنت کو بچا لیا۔ اگر قربانی نہ دیتے تو حضرت آدم کی محنت ضائع ہو جاتی۔ تا صبح قیامت تک جو دین آگے چل رہا ہے، جو سرکار دو عالم کے اس سنت کو احیاء کیا ہے سید الشہداء نے، تو وہ سارے انبیاء آ کر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف امام حسین کی شہادت سے پہلے وہ انبیاء مقام کربلا سے گزر کر مستفید نہیں ہوئے تھے، بلکہ آج بھی ہو رہے ہیں یہ سلسلہ۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں، ما من نبی الا وقد زار الکربلا، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے کربلا کی زیارت نہ کی ہو سید الشہداء کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر فیوز و برکات الہیہ امام حسین کی طرف ہیں، اور انہی کی تائید میں دو روایات آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ البتہ یہ ایک وسیع موضوع ہے، اس کو آج میں نہیں کھول رہا ہوں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام رسول پاک کے ساتھ کتنی چیزوں میں مساوی ہیں۔ آج اس لیے ٹچ نہیں کر رہا ہوں چونکہ پورا وقت مجھے نہیں ملے گا، تو شاید کسی کے ذہن میں کنفیوژن رہ جائے تو اس سے مسئلہ سیدھا ہونے کے بجائے الٹا ہو جائے۔ یعنی اہل بیت اطہار کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کن کن چیزوں میں تساوی ہے اور برابری ہے۔ یہاں پھر کوئی شخص یہ نہ خیال کرے کہ ہم اہل بیت کو رسول کے مقام پر لا رہے ہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء ہیں، اور مکتب اہل بیت غدیر میں جو اعلان کو مانتا ہے وہ غدیر کا اعلان دلیل ہے ختم نبوت پر۔ اس کے بعد نبوت تمام ہے اور امامت کا سلسلہ شروع ہے، لیکن وہ صفات کون سی ہیں؟ ظاہر ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، تھوڑی دیر امیجن کریے 10 ہجری کو، 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقید حیات تھے۔ آپ کی زندگی میں ہدایت کی دو چیزیں تھیں، ایک ہے قرآن مجید اور ایک ہے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ دو چیزیں ہیں نا، ایک قرآن اور ایک سرکار دو عالم کی ذات۔ اب سرکار دو عالم کے جانے کے بعد کون سی مسند اور کون سی سیٹ خالی ہو رہی؟ آیا قرآن کی یا رسول پاک کی؟ ظاہری زندگی کی بات کر رہا ہوں، ظاہری زندگی کی۔ یقیناً قرآن تو آج تک باقی ہے، اسی شد و مد کے ساتھ باقی ہے، اسی اعجاز کے ساتھ باقی ہے، تو کس کا مقام خالی ہو رہا ہے حضور سرور کائنات کی شہادت کے بعد؟ وارث قرآن کا۔ لہذا قرآن کے ساتھ ساتھ وارث قرآن کا ہونا ضروری ہے۔
تاکہ یہ قرآن اپنی رہنائیوں سے اپنی تمام تفاسیر، تمام مطالب اور تمام مفاہیم کو بیان کر سکے، اور وہ بیان وہی کر سکتا ہے جو قرآن کی زبان کو جانتا ہے۔ اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں اور کہ قرآن اور اہل بیت دونوں کا مزاج ایک ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ قرآن اور اہل بیت دونوں کا، جیسا کہ ہوتا ہے نا، جو دو بچے پیدا ہوتے ہیں ٹوئنز ایک ساتھ، بعض اوقات کہتے ہیں دونوں کی شکلیں ایک جیسی، بعض کہتے ہیں ایک روتا ہے تو دوسرا بھی رو پڑتا ہے، ایک ہنستا ہے دوسرا بھی ہنس پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ بعض نے کہا کہ دونوں کا مزاج ایک ہے۔ تو یہاں قرآن اور اہل بیت کو دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد، قرآن تو پہلے تھا لیکن اس کے ساتھ اپنی جگہ پر جو قرآن کا وارث ہے، میں اپنے بعد علی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اس کے بعد آخری مہدی ہے۔ اب یہاں قرآن اور اہل بیت کا مزاج ایک ہے۔ آپ کہیں گے یہاں ہم مزاج کو کیسے منطبق کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ قرآن مجید الفاظ میں کہہ رہا ہے، اگر آپ اس کو مجسم شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن نہیں دکھا سکتا، وہ فرد دکھائے گا، اور وہ کون افراد ہیں؟ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذوات مقدسہ۔ اور اہل بیت کا جو عمل ہے اس کو اگر کوئی قرآنی اور الفاظی شکل میں دیکھنا چاہے تو وہ قرآن مجید کو دیکھ سکتے۔ یہ دونوں کا مزاج ہے۔ جیسا کہ ایک اور مثال آسان کر دوں، ہم کہتے ہیں ظہر اور عصر کی دونوں نمازوں کو کیا بولتے ہیں؟ ظہرین۔ کبھی ظہر اور مغرب کو بولا ہے ظہرین؟ نہیں۔ کیوں؟ مغرب اور عشاء دونوں کو بولتے ہیں مغرب بین۔ یہ کبھی عصر اور مغرب کو نہیں بولا، عصرین نہیں بولا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظہر اور عصر دونوں کا مزاج ایک ہے، مغرب اور عشاء دونوں کا مزاج، اور وہ مزاج کیا ہے؟ ظہر اور عصر میں واجب ہے کہ انسان بالاخفاء نماز پڑھے، یعنی سورہ الحمد اور دوسرے سورہ کو پہلی 2 رکعت میں دھیمی اور اخفاء یعنی آہستہ آواز دل میں پڑھے، اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعت میں اونچی آواز سے پڑھے۔ اسی لیے ان دونوں کا مزاج ایک ہے اور ظہر اور عصر کا مزاج ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت دونوں کا مزاج ایک ہے کہ جب قرآن گواہی دیتا ہے تو اہل بیت بولتے ہیں، اور جب اہل بیت کی صداقت پیش آتی ہے تو اس پر قرآن گواہی دیتا ہے۔ اور اگر میں اس کو دوسرے الفاظ میں سمجھا دوں کہ اگر حسین باقاعدہ حیات رہتے ہیں تو وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور اگر سر کٹ کے نوکے سنا پہ چل جائے تو کٹی ہوئی رگیں تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے جوش ملی آبادی نے کہا یہ سنا پہ سر نہیں، نوکے سنا کا تاج ہے۔ حسین یہ کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے۔ یہ کربلا سید الشہداء کا ایک نظام فکر ہے، یعنی کہ جو ایک عظیم فکر کو باقی رکھنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے رہے۔ اب آئیے اسی پر میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ سید الشہداء، اللہ تعالیٰ کی سپورٹ کس کے ساتھ ہے؟ سید الشہداء۔ اب میں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ اہتمام، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم یزید کی جو کارستانیاں ہیں ہم ان کو بیان کریں، البتہ ہمارے پاس اتنا وقت ضرور ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو معطر کریں اور فرزند زہرا کے فضائل کو بیان کریں، کہ جن کی کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اس سے انسان کی عقیدے میں بالائی آتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ چیز، یہ اہتمام اللہ کی سپورٹ پر دلالت کر رہا ہے کہ جب سید الشہداء اس دنیا میں تشریف لائے تو جناب صدیقہ طاہرہ اپنے بابا کے پاس گئی اور کہتی ہیں بابا میں بچے کو جب جھولے میں ڈالتی ہوں تو مجھے کہیں سے لوری کی آواز آتی ہے لیکن کوئی فرد دکھائی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جبرائیل ہے کہ جو امام حسین کو لوری دیتے ہیں، لوری دیتے ہیں۔ آپ کی توجہ ہو تو وہ لوری بھی سنا دوں جو جبرائیل لوری سنایا کرتے تھے۔ اب یہ اہتمام کس کے ساتھ ہے؟ آپ لوری والے کے ساتھ ہیں یا جو صاحب لوری کو اذیت دینے والا ہے؟ یعنی یہ بات انسان کے لیے 2 راستے کھولتی ہے،
اور وہ جب حضرت جبرائیل لوری دیتے تھے تو کیا جملے پڑھتے تھے؟ ان فی الجنت نہر من لبن لعلی و فاطمہ و حسین و حسن کل من کان محبا لہم دخل الجنت بدون فتن. یہ لوری، اور یہ تو میں نے پڑھی ہے، لیکن جس انداز سے جبرائیل پڑھتے تھے وہ انداز ہی اور تھا. ترجمہ سن لیجئے، جبرائیل کیا لوری پڑھتے تھے. اب جو یزید کے پیچھے جائے وہ جائے، جس جنت میں یزید جائے گا وہ بھی ادھر ہی جائے. اب جس کا جبرائیل تذکرہ فرما رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان فی الجنت نہر من لبن، کہ جنت میں ایک دودھ کی نہر ہے، اور وہ اس سے نہ کوئی صحابی پیے گا، نہ کوئی تابعی پیے گا، نہ کوئی تبع تابعی پیے گا، نہ کوئی ازواج پیئیں گی، نہ کوئی باقی افراد پیئیں گے. وہ کس کے لیے ہے؟ جبرائیل کہتا ہے ان فی الجنت نہر من لبن، جو مخصوص ہے لعلی و فاطمہ و حسین و حسن. یعنی اتنا خاص اہتمام اس نہر سے کوئی نہیں پیے گا. اور میں سلام پیش کرتا ہوں امام شافعی کو. امام شافعی کو آج بھی امام شافعی کے روزے پر جو اشعار لکھے ہوئے میں اگر ابھی آپ کو سنا دوں تو آپ اش اش کر بیٹھیں گے. آپ کہیں گے کہ باقی اماموں کو کیا ہو گیا تھا کہ امام شافعی نے وہ اشعار پڑھ دیے. ان کی نوبت آئی تو عرض کرتا ہوں. ان فی الجنت نہر من لبن، جنت میں ایک نہر ہے جو دودھ کی ہے، اس سے کون پیے گا؟ اور وہ مخصوص ہے لعلی و فاطمہ و حسین و حسن. پھر فرماتے ہیں اگلے دو جملوں میں کل من کان محبا لہم، جو ان سے محبت کرتا ہے دخل الجنت بدون فتن، وہ بغیر مشکل کے جنت میں داخل ہو جائے گا. بغیر مشکل کے جنت میں داخل ہو جائے گا. اب مجھے بتائیے تائید الہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تائید الہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک اور روایت سن لیجئے. یہ بھی روایت ہے جناب صدیقہ طاہرہ سے روایت، اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ان الحسن والحسین، امام حسن مجتبی اور امام حسین یکتبان، تختی لکھ رہے تھے، دونوں لکھ رہے تھے. یہاں اس کا میسج بھی جاتا ہے کہ جب اس کا مطلب ہے لکھنا جانتے تھے تو لکھ رہے. جب نواسوں کی روایت آ گئی ہے، فلاں نے کوٹ کر دی ہے کہ انہوں نے لکھنا آتا تھا، وہ لکھ رہے تھے. عجیب بات ہے جب نواسوں کو آتا ہے اور جد کو نہیں آتا. وہ ان پڑھ ہیں، یعنی آدمی تھوڑی تھوڑی بات پر. کان یکتبان، دونوں فرزند لکھ رہے تھے، اور لکھنے کے بعد وقال الحسن المجتبی، امام حسن مجتبی کہتے ہیں لأخیہ، اپنے بھائی امام حسین سے کہ ان خطی افضل من خطک، کہ میری جو ہینڈ رائٹنگ ہے یہ آپ کے ہینڈ رائٹنگ سے زیادہ خوبصورت ہے. ہر آدمی کی آج کل مورخ کی کوشش ہے کہ وہ امام حسن اور امام حسین کو آپس میں لڑائے. یعنی کبھی کہتے ہیں کہ امام حسن نرم مزاج کے تھے، امام حسین گرم مزاج کے تھے، وہ سلو پسند تھے، یہ جنگ پسند تھے، وہ امیر تھے، یہ غریب تھے. یہ غلط باتیں ہیں. اور اسی روایت کے بعد حضور نے کیا ارشاد فرمایا وہ بھی سن لیجئے. اور دونوں بھائی لکھ رہے تھے. امام حسن مجتبی نے اپنے بھائی سے فرمایا کہ میری ہینڈ رائٹنگ آپ کی ہینڈ رائٹنگ سے زیادہ اچھی لگ رہی ہے. وقال الحسین، امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا اخی، اے میرے بھائی، ان خطی لیس اقبح من خطک، آپ کا خط اپنے مقام پر اچھا ہے لیکن میرا خط اس سے کمتر بھی نہیں لگ رہا. فصاحت آپ دیکھ لیجئے، بلاغت دیکھیے. ہمارے دو بھائیوں میں ہو میرا اچھا ہے، نہیں، اسی پر لڑائی ہو جاتی ہے. تیرا اچھا نہیں ہے، میرا اچھا ہے. یہاں دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. اب دونوں بھائی اپنی تختیاں لے کر آتے ہیں خاتون جنت کی خدمت میں کہ اے ہماری والدہ، آپ ہمیں بتائیے کہ ہم دونوں میں سے کس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جناب صدیقہ طاہرہ نے جب دونوں کو دیکھا، کرہت فاطمہ ان تؤذی احدہما، جناب فاطمہ نے دونوں بیٹوں کی جب ہینڈ رائٹنگ کو دیکھا تو انہوں نے پسند نہیں فرمایا کہ کسی ایک کی دل آزاری ہو. ظاہر ہے اگر وہ کہیں یہ اچھی ہے یا کہیں یہ اچھی ہے. اور یہاں پر خوبصورت ایک جملہ ہے تفسیر الکشاف کا.
وہ کہتے ہیں جب مباہلہ میں امیر المومنین اکیلے تھے، جناب زہرا اکیلی تھیں، تو حسنین کیوں دو تھے؟ ابنا بیٹوں میں دو، باقی سب میں ایک ایک۔ بہت خوبصورت جملہ تفسیر الکشاف کا ہے۔ وہ کہتے ہیں انفسنا میں علی ایک، نساء انا میں جناب زہرا ایک، ابنا انا میں حسنین دو۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں انفسنا میں علی ایک اس لیے ہے کہ علی بے نظیر ہے، علی کی کوئی مثل نہیں ہے۔ اور فرمایا عورتوں میں جناب زہرا بے نظیر ہیں، ان کی مثل کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں ابنا جہاں بیٹوں کا تذکرہ ہے وہاں حسنین دو اس لیے ہیں کہ حسن کی نظیر حسین ہے اور حسین کی نظیر حسن ہے، ان کے ساتھ کوئی اور نہیں مل سکتا۔ اب یہاں دونوں والد گرامی کی خدمت میں آئے اور آ کر کہتے ہیں یا اماں دیکھ لی کس کا اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کسی ایک کو اذیت نہیں دے سکتی، پریشان نہیں کر سکتی۔ فرمایا اے نور نظر جاؤ اور اپنے بابا سے فیصلے کرواؤ۔ اپنے بابا سے امیر المومنین کی خدمت میں آئے، انہوں نے دیکھا تو روایت کے الفاظ یہ ہیں کارہا علی یوزی احدہما، کہ امیر المومنین نے بھی یہی چاہا کہ دونوں میں سے کسی ایک کی دل آزاری نہ ہو۔ انہوں نے کہا جائیے اپنے نانا کے پاس، یہ اہتمام دیکھیے یہ یزیدیت کی طرف نہیں ہے، یہ اہتمام حسینیت کی طرف ہے، اور اپنے نانا کے پاس جائیے۔ رسول اکرم کی خدمت میں گئے، دونوں نے تختیاں پیش کی۔ رسول اکرم نے فرمایا اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، اس کا فیصلہ جبرائیل کرے گا۔ جس خاندان کا خادم جبرائیل ہو وہی فاتح ہوتا ہے۔ اور چنانچہ کہا جبرائیل کرے گے فیصلہ۔ جبرائیل کے پاس گیا، جبرائیل کے الفاظ کیا تھے؟ لا احکم بینہما، مجھ میں جرأت نہیں ہے کہ میں حسنین کے درمیان فیصلہ کروں، اس کا فیصلہ اسرافیل کرے گا۔ توجہ رہے، اسرافیل کرے گا۔ اسرافیل کے پاس جب گیا معاملہ، اس نے کہا نہیں، انی لا احکم بینہما بل یحکم اللہ، ان دونوں کے درمیان میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، شہزادوں کے درمیان، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ جناب صدیقہ سے موکول ہوا امیر المومنین کی طرف، امیر المومنین سے بڑھا رسول خدا کی طرف، رسول خدا سے بڑھا جبرائیل کی طرف، جبرائیل سے بڑھا اسرافیل کی طرف، اسرائیل سے بڑھا گیا پروردگار کی طرف۔ جس خاندان کے تسلسل کا اختتام رحمان پر ہوتا ہو وہ تائید ایزدی حق قرار پاتا ہے اور بارگاہ الہی میں گیا۔ یہ جملہ سننے والا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ جب اللہ کے پاس گیا، اللہ تعالیٰ نے بھی ایک جملہ ارشاد فرمایا، لا نحکم بینہما، میں اللہ بھی ان دونوں شہزادوں میں فیصلہ نہیں کرتا۔ اب کئی لوگ ہو گئے پریشان اور ان کو چپ میں نے خود کرا دیا اللہ کا نام لے کر۔ اب سوچ رہے ہیں کہ اللہ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے کہ جدھر جائے گا۔ یہی اس خاندان کے فضائل ہیں، یہی کمالات ہیں۔ اور جملہ کیا کیا؟ امیر المومنین کے پاس آیا تھا تو فرمایا میں نہیں کروں گا، یہ نہیں کہا ہم نہیں کریں، میں نہیں کروں۔ رسول کے پاس آیا، فرمایا میں رسالت نہیں کر سکتی، جبرائیل کرے گا۔ جبرائیل نے کہا میں نہیں کر سکتا، اسرافیل کرے گا۔ اسرافیل نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پاس گیا، اللہ کو کہنا چاہیے تھا نا میں نہیں کرتا، فرمایا ہم نہیں کرتے۔ یہاں سمجھانے والی بات ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تو ہے ایک، اور نا کا جو صیغہ یا ضمیر آتی ہے یہ ہے فرسٹ پرسن پلورل، نا جمع ہم سب، اللہ تو ایک ہے۔ تو کوئی اپنے لیے کہتا ہے ہم، یہ تو اردو ادب میں خیر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کب کہا جاتا ہے؟ اردو ادب میں بھی ہم تب کہتے ہیں جب اپنے آپ کو عزت دینی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ پیمانہ سمجھیے، یہاں سے فضیلت معلوم ہوگی کہ اللہ قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے اپنے لیے انا، انا کا مطلب ہے میں ایک، اور انا یعنی ہم بہت سارے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں لفظ اپنے لیے استعمال کیے، انا ہم، اور انا الذی لیس کمثلہ شیء، میں وہ ہوں جس کی مثل کوئی نہیں۔ یعنی کہا ہم وہ نہیں، میں وہ نہیں جس کی مثل کوئی نہیں۔ اور جب سورہ کوثر میں آیا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، یہ ادھر ہم سمجھ کر ادھر ہم پر جانا ہے۔ ابھی اپنے ذہن کو یہ پل بنا رہا ہوں، یہاں سے ہم سمجھ کر ادھر ٹرانسفر کرنا ہے۔ کیسے کہا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، پیمانہ سمجھیے، اللہ تعالیٰ کی ذات
کہ دو مقام ہیں، ایک ہے مقام جمال اور ایک ہے مقام جلال. جیسا کہ ایک باپ جب اپنے بیٹے کو بتانا چاہتا ہو نا کہ میں تیرا باپ ہوں، سمجھتے ہیں نا، جب بتانا چاہے کہ میں تیرا باپ ہوں، ہاں، تو پھر وہ تیور اور ہوتے ہیں. اور جب بابا بالکل ایک دم لیب ہو، بالکل ایک دم پولائٹ مزاج میں ہو، تو اس کی شان ہی اور ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کے بھی دو مزاج یہاں واضح ہوتے ہیں ان ضمائر میں. جب اللہ اپنے جلال کو دکھانا چاہتا ہے کہ میری کبریائی کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں، میں ہی طاقت، میں ہی سپر پاور، اس وقت کہتا ہے میں انا الذی لیس کمثلہ شیء، کوئی ہے جو مجھ جیسا ہو، میں قدیم، میں ہمیشہ رہنے والا. اور جب مقام جمال میں آتا ہے، جمال کیا ہوتا ہے؟ مقام جمال اسے کہتے ہیں جب اللہ مقام ناز میں آتا ہے. جب کسی چیز کو اپنی اول اور پہلی شاہکار مخلوق کو اللہ نے جب خلق کر لیا نا اور کہا میری اس مخلوق کے مقابلے میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو اللہ مقام جمال میں اپنی بات پر فخر کر رہا ہے، ناز کر رہا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. یعنی جناب فاطمہ الزہرا کی جہاں بات آتی ہے تو اللہ مقام جلال میں نہیں آتا، مقام جمال میں آتا ہے. اور جب اللہ کے حبیب کو ابو لہب ستاتا ہے تو پھر اللہ مقام جمال میں نہیں آتا، پھر کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، وہ مقام جلال میں آتا ہے. کون ہے جو میرے حبیب کے سامنے آئے؟ انہیں اذیت ہے. اب سمجھ آ گئی؟ جب اللہ کہتا ہے نا میں اکیلا ایک کی ضمیر استعمال کرتا ہے میں، تو مقام جلال میں ہوتا ہے. اور جب نا کی ضمیر استعمال کرتا ہے تو مقام جمال میں ہوتا ہے. اب یہاں آ جائیے، امیر المومنین نے فرمایا میں نہیں، رسول فیصلہ کریں گے. رسول پاک نے فرمایا میں نہیں، جبرائیل کریں گے. جبرائیل نے کہا میں نہیں، اسرافیل کریں گے. اسرافیل نے کہا میں نہیں، اللہ نے فرمایا لا نحکم بینہما، ہم نہیں کریں گے. اب سمجھیے اللہ مقام جلال میں نہیں ہے، مقام جمال میں ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے یہ دو حسن و حسین وہ شاہکار ہے میری خلقت کے کہ جو فضائل میں بھی دونوں برابر ہیں، جوانان جنت ہونے میں بھی برابر ہیں، اور اپنے ماں باپ کے فضائل میں بھی دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں. اور فرمایا ہم نہیں کریں گے، مقام جمال میں ہے. تو پھر کون فیصلہ کرے گا؟ توجہ رہے. پھر اللہ نے فرمایا بل تحکم امہما بینہما، ان کی والدہ گرامی ان کے درمیان فیصلہ کرے گی. معاملہ چلا کہاں سے تھا؟ چلا تھا جناب صدیقہ طاہرہ سے. اللہ نے اب فرمایا کرے گی کون؟ خاتون جنت. خاتون جنت کی بارگاہ میں اب اذن پروردگار آ گیا ہے خاتون جنت کے. اب خاتون جنت کیسے فیصلہ کریں؟ خاتون جنت نے فرمایا میری گردن میں ایک ہار ہے مروارید کا، وہ ایک ہی ہار اپنی والدہ جناب خدیجہ سے ارث میں ملا، باقی سارا مال تو جناب خدیجہ الکبریٰ کا راہ خدا میں گیا. کہا اس کے 7 موتی تھے. کتنے؟ 7 موتی. اور کہا میں اس کو توڑتی ہوں، جس نے زیادہ اٹھا لی اس کی خطاطی افضل. عجیب. جناب صدیقہ طاہرہ نے اس کو توڑا، دونوں شہزادوں نے 3 دانے اٹھا لیے، اب رہ گیا ایک. اللہ اکبر. ان اللہ تعالی قال جبرائیل ان یہبط الی الارض ان ینصفها بنصفها. جبرائیل کو بھیجا جاؤ جلدی، جتنا جلدی ہو سکے قبل اس کے کہ شہزادے اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو. جب دونوں حصوں میں تقسیم ہوئے تو 3.5 سید الشہداء کے ہاتھ میں آئے اور 3.5 سید المجتبیٰ کے ہاتھ میں آئے. جب دونوں میں برابر آئے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین امامان قاما وقعدا. یہ حسن و حسین دونوں امام ہیں، دونوں قیام کریں تو بھی امام ہیں.
سجود کریں تو بھی امام ہے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ روایت میں نے کیوں پیش کی ہے کہ آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ جب اللہ پروردگار عالم ان دونوں بھائیوں میں اتنی بھی یعنی آپ اس کو یعنی کمپٹیشن برداشت نہیں کرتا تو کوئی ہے کہ جو ان کی برابری کرنے والا ہو کسی کو لے آئے؟ قطعاً نہیں لا سکتا۔ اسی لیے میں کل سے اس موضوع کو شروع کروں گا کہ کتنی چیزیں ہیں کہ جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اہل بیت ان کے مساوی ہیں، لہذا اگر کسی کا مقابلہ کرنا ہو تو چادر کے باہر والوں کا باہر سے کیا جائے۔ آسان جملہ دے رہا ہوں کہ جو چادر سے باہر ہیں باہر والے کا باہر والے سے کر لیں، لیکن باہر والے کا اندر والے سے یہ بنتا نہیں۔ کیوں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا اہتمام خاص کیا ہے پروردگار اعظم، خاص اہتمام کیا ہے، اور اسی وجہ سے جو ان سے محبت رکھتا ہے ان ہستیوں کو وہ بھی بہت پسند ہے، وہ بھی بہت پسند ہے۔ ان میں سے ایک مثال حضرت حبیب ابن مظاہر کی ہے۔ کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ جملات جیسے جیسے ایام آگے بڑھ رہے ہیں، آخر یہ سارے کے سارے جتنی مصیبتیں ہیں، ایک درد دل رکھنے والا شخص یقیناً اس کے دل میں انسانیت کے جو جذبات بیدار ہوتے ہیں وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ امام حسین نے اپنے لشکر میں شامل ہونے کے لیے کن کا انتخاب کیا تھا۔ یعنی وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ جو نظر انتخاب سید الشہداء میں آ جائے۔ آج بھی علماء بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ علامہ جعفر شوستری جنہوں نے خصائص حسینیہ لکھی ہے، اور وہ فرماتے ہیں میں بڑا کنزین تھا لیکن میں نے جناب سید الشہداء سے توسل کیا، یا ابن رسول اللہ میں علم اور فن کی کمال چاہتا ہوں تاکہ میرے اندر علمی سمندر اور علمی شمع روشن ہو جائیں، لیکن میں کیا کروں، میں اس منزل پر نہیں ہوں۔ کہتے ہیں میں نے توسل کیا سید الشہداء سے اور رات کو سو گیا باوضو ہو کر، میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ کربلا کا منظر ہے، ایک طرف لشکر یزید ہے، ایک طرف لشکر حسین ہے۔ میں کہتا ہوں عزاداران سید الشہداء اگر آج بھی کوئی صدق دل سے توسل کرے نا سید الشہداء سے، وہ یقیناً اس منظر کو دیکھے گا کہ لشکر یزید کہاں ہے اور لشکر حسین کہاں ہے۔ انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ادھر لشکر یزید ہے ادھر لشکر حسین ہے، تو میں نے جب دیکھا تو جہاں لشکر حسین تھا میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اس جانب بڑھا، میں نے کیا دیکھا، سید الشہداء اپنے اعوان و انصار کے ساتھ موجود ہیں اور مجھے دور سے پکار کر کہتے ہیں تعال ہنا یا جعفر، اے جعفر میرے پاس آ جا۔ اپنے قریب بلایا اور بیٹھا کر کہتے ہیں اے حبیب، آج جعفر ہمارا مہمان ہے، ہمارے خیام میں پانی تو نہیں ہے لیکن حبیب جائیے ہمارے مہمان کے لیے کچھ ستو موجود ہیں وہ آمادہ کیجئے۔ کہتے ہیں کہ حبیب نے ستو آمادہ کیے اور سید الشہداء کی بارگاہ میں لائے، اور سید الشہداء نے پیش کیے کس کو؟ جعفر شوستری کو۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس میں سے تناول کیا اور جیسے ہی میری آنکھ کھلی اور میں نے کیا دیکھا کہ میرا سینہ علم سے ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور اس کے بعد میں نے خصائص حسینیہ لکھنی شروع کر دی۔ تو سید الشہداء کے لشکر میں جو شخص نظر انتخاب امام حسین میں آ جائے سمجھ لیجئے وہ کتنا باکمال ہوگا۔ اور حضرت حبیب تو وہ تھے جو شب و روز میں ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے، پورے قرآن کا ختم کیا کرتے تھے۔ اور بچپن کا جو ایک واقعہ ہے اور پھر آگے بڑھتا ہوں کہ سید الشہداء کم سن تھے اور کیا دیکھا، پاک پیغمبر جا رہے ہیں، اصحاب بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور ایک مرتبہ سید الشہداء آگے بڑھ رہے ہیں اور حبیب کیا کر رہے ہیں، آپ عمر سے ان میں بڑے ہیں کہ جہاں سے سید الشہداء قدم اٹھاتے ہیں نا، قدموں کی خاک اٹھا کر اپنے چہرے پر بھی ملتے ہیں اور اپنے سر پر بھی ملتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھا تو پاک پیغمبر دوڑ پڑے، حبیب کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور
صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیا ایک انفرادی کیفیت دیکھی ہے اصحاب اس میں سے مظاہر کے بیٹے حبیب میں؟ اب رسول فرماتے ہیں مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے، مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ یہ حبیب آپ کے بیٹے کی نصرت میں کربلا میں مارا جائے گا۔ یہ آپ کے بیٹے کی بڑی عزت کرتا ہے، بڑی احترام کرتے ہیں۔ نہ جانے جب سید الشہداء جب پہنچے اس مقام پر 2 محرم کو خیام لگ گئے، اور 3 محرم سے جب عمر سعد کی فوجوں نے آنا شروع کر دیا، اور علی کی بیٹی ایک دن اپنے بھائی کو بلا کر کہتی ہے بھیا مجھے تھوڑا وقت دیجئے۔ کہا جب سے ہمارے خیام یہاں لگے ہیں اور تب سے کوئی ایک مستور ہے جو ان خیام کی پشت پر آتی ہے اور آدھی رات کو بیان کرتی ہے واہ حسینہ واہ غربتا واہ حجابا۔ کہا جب سے میں اس بی بی کے بینڈ سنتی ہوں نا تو میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ اور مظلوم کربلا نے بہن کو تسلی دی، فرمایا اب جب شب ہو وہ آواز مرثیہ بلند ہو تو جا کر دیکھیے گا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب وہ آواز بلند ہوئی اور علی کی بیٹی نے جیسے ہی نکل کر دیکھا فضا کو ساتھ لیا، اور کیا دیکھا کہ ایک مستور ہے، نکاح پوش ہے، آواز بلند گریہ کر رہی ہے واہ حسینہ واہ حسینہ۔ اور بی بی ان کے پاس قریب جا کر کہتی ہیں اے بی بی حسین تو میرا بھائی ہے، آپ کس کے لیے گریہ کر رہی ہیں؟ ایک مرتبہ گردن میں باہیں ڈالی اور باہیں ڈال کر فرماتی ہے اے میری بیٹی زینب ابھی تو سفر حالت ابتدا میں ہے، اتنی اجڑ گئی ہے کہ اپنے ماں زہرا کے لہجے کو نہیں پہچان سکتی۔ اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو ذرا اور بلند کیجئے۔ اور جیسے ہی فوجیں آنا شروع ہوئی نا عمر سعد کی، علی کی بیٹی کہتی ہے اے مولا اے آقا دشمن کی فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں، دستے پر دستے آ رہے ہیں، کیا آپ کا کوئی دوست نہیں ہے، آپ کا کوئی قریبی نہیں ہے؟ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ مظلوم کربلا نے بچپن کے دوست حبیب کو خط لکھا، اور خط کی 1 سے 1.5 سطر ہے، اس سے زائد سطر نہیں ہے۔ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھتے ہیں اخی الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی، فرماتے ہیں لقد نزلنا فی کربلا انت تعلم قرابتی عند رسول اللہ ان اردت نصرتنا۔ اے حبیب ہم کربلا میں ڈیرے بسا چکے ہیں۔ یہاں علماء ایک جملہ اور بھی اضافہ کرتے ہیں کہ ساتھ یہ بھی لکھا ہے مظلوم کربلا نے کہ میں کربلا میں آ چکا ہوں اور میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ عصمت و طہارت کی پروردہ بیویاں بھی ہیں۔ اور جیسا ہی یہ خط پہنچا، کس طریقے سے پہنچا، کوفے کے حالات بڑے سخت تھے، روایات میں موجود ہے کہ جیسے ہی کوفہ میں پہنچا یہ خط، 2 روایتیں ہیں یہاں، ایک یہ ہے کہ گھر سے باہر تھے، مسلم ابن اوسجہ کے ساتھ تھے، اور مسلم مہندی خریدنے کے لیے کسی دکان پر تھے، اور گھر پہنچے قاصد کہاں گھر میں نہیں ہے، تلاش میں گئے، شانے پر ہاتھ لگایا خط ہے، اور جیسے ہی اس خط کو کھولا حبیب مسلم سے کہتے ہیں چلو جلدی کرو، بادر الی البیت بادر الی کربلا، جلدی چلو۔ کہتا ہے کیا ہے؟ کہا خط آ گیا۔ کس کا؟ کہا مظلوم کربلا کا۔ کہا آپ نے پڑھا ہے؟ کہا نہیں گھر جا کے پڑھوں گا۔ کہا یہ پڑھا نہیں ہے تو کیسے پتا چلا کہ حالات خراب ہو گئے ہیں؟ کیسے کہتے ہیں جلدی چلیے؟ کہا خط کی ہیڈنگ بتا رہی ہے، بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ حبیب کے پاس پہلے بھی مظلوم کربلا خط و کتابت کرتے تھے۔ کہا اس سے پہلے جتنے فرزند زہرا کے خط آتے ہیں نا لکھا ہوتا تھا من جانب حسین ابن علی، لیکن یہ خط ایسا ہے کہ جس میں لکھا ہے من جانب فاطمہ الزہرا، من جانب حسین ابن زہرا، فرزند زہرا کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے فرزند زہرا کو بڑی مصیبت چونکہ شیعیان حیدر کرار جانتے تھے اہل بیت کے لیے زہرا سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہے۔ اور اتنے میں مسلم سے کہا چلو، مسلم سے جب بات
واقعہ شیئر کیا. مسلم اپنی داڑھی پر ہاتھ مار کر کہتا ہے کہ اب یہ داڑھی اپنے خون سے خضاب ہوگی. گھر گئے, مختصر کروں, اور جیسے ہی گھر گئے زوجہ کا امتحان لینے لگے. زوجہ نے پوچھا کہاں خط آئے مظلوم کربلا کا, اور زوجہ نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں, نصرت فرزند زہرا کے لیے نہیں جا سکتا. ایک مرتبہ زوجہ مومنہ تھی, کہا پھر میرا مقنع تو اپنے سر پہ رکھ لے. میں کہتا ہوں کتنی فرزند زہرا تیری عزت پر قربان, کنیزان زہرا وہ تو ایسی. کہا پھر گھر بیٹھ جا. کہا کیا واقعی یہی ہے؟ کہا نہیں, میں اپنے جانے کے بعد پریشان ہوں, میرے بچوں کا کیا بنے گا, تیرا کیا بنے گا. ایک مرتبہ وہ کنیز زہرا جو تھی کہتی ہے تجھے ہماری اور اپنے بچوں کی تو پرواہ ہے, لیکن اگر مظلوم کربلا میں مارے گئے تو فرزندان زہرا کیا کریں گے, اور کل پاک پیغمبر کو کیا جواب دو گے؟ جب یہ جملے سنے تو شاباش دی. کہاں میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا, میرا ایک بیٹا قاصر ہے, اور اگر اس جیسے 10 اور بھی ہوتے تو فرزند زہرا کی جان پر قربان تھے. اپنے غلام سے کہا سواری شہر کے باہر لے جائے, پورا شوب زمانہ ہے. وہ باہر لے گیا, اب جانے کے لیے آمادہ ہے. اور حبیب جب باہر پہنچے اپنی سواری کے پاس کیا دیکھا, ان کا جو غلام ہے وہ گھوڑے پر ہاتھ بھی پھیر رہا ہے, اور اسے کہہ رہا ہے جب جانے میں داخل ہوئی کہ اگر تیرا آقا نہ آیا نا تو میں تیرے اوپر سوار ہو کر مظلوم کربلا کی مدد کو جاؤں گا. اور اس جملے کو حبیب نے سن لیا, اور ایک مرتبہ گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ لگا کر کہتا ہے آئے مظلوم کربلا تیری قربان, کہ جہاں عام سا غلام بھی تیرے اوپر قربان ہونے کو آمادہ ہے. اجرکم علی اللہ. بس یہاں سے حبیب نکلے تو جلدی جلدی تمام کر رہا ہے, اور جیسے ہی پہنچے سامنے جب مظلوم کربلا کے خیام نظر آئے, سواری سے اتر آئے احترام مظلوم کربلا میں, اب پیدل چلنے لگے. اور جیسے ہی قریب پہنچے نا, ایک مرتبہ خیام حسینی میں آواز تکبیر بلند ہوئی, اللہ اکبر. کس کی؟ اور شہزادیوں کو بھی خیام میں پتہ چل گئی یہ تکبیر تب ہوتی ہے کہ جب کوئی ایک واقعہ رونما ہوتا ہے. اور جب ایک مرتبہ کہا نا شہزادیوں نے کہ یہ تکبیر کیوں بلند ہوئی ہے, تو بتایا گیا کہ مظلوم کربلا کا بچپن کا دوست حبیب آ گیا. تو علی کی بیٹیوں نے کہا جائیے اور حبیب کو زہرا کی بیٹیوں کا سلام پیش کیجیے. اور جیسے ہی حبیب کو یہ جملہ کانوں میں پڑا, خاک کربلا کو سر میں ڈالتا ہے اور پیٹ کر کہتا ہے اے جناب زہرا, آج مظلوم کربلا اتنے غریب ہو گئے, ہم جیسے گناہگاروں کا استقبال فرزند زہرا کر رہا ہے, اور دختران زہرا ہمیں سلام پیش کر رہی ہے. اجرکم علی اللہ. عبادت ہو گئی, 2 جملے اور سنیے. بس شہادت کب ہوئی حبیب کی؟ نماز ظہر کا وقت ہوا, اور ابو سماع سیداوی نے کہا اے فرزند رسول, بس اب ہم زندگی کی آخری رمق جی رہے ہیں, جا رہے ہیں, لیکن دل چاہتا ہے آخری نماز آپ کی ابتدا میں پڑھ لیں. کہا جاؤ ان سے کہو جنگ کو روکو نماز کے لیے. اور جب پیغام دیا گیا تو حسین ابن نمیر نے ایک جملہ بولا, کہا اے فرزند رسول اگر قبول ہوتی ہے تو پڑھ لیجئے. جب یہ جملے سنے حبیب سے برداشت نہ ہوا, اٹھا اور کہا اس کی جانب بڑھے اور کہا اے حسین ابن نمیر, اے لعین شرابی, فرزند زہرا کی قبول نہیں ہوتی اور کچھ شرابی کی قبول ہوتی ہے. وہ ببھر گیا, اس نے حملہ کیا, اور حبیب اس کے مقابل میں گئے اور پہلے اسے زخمی کیا. پھر وہ دوستوں نے اس کو بچا لیا, اور حضرت حبیب پر مل کر جب وار کیے, اور نتیجہ کیا نکلا کہ بدیل ابن مریم تمیمی جو تھا اس نے فوراً حبیب کا گلا کاٹ دیا.
अब इसके गले पर इन दोनों की लड़ाई हुई। कोई कहता था मैंने अपने घोड़े की गर्दन में डालना है, दूसरा कहता है मैंने डालना है। बस दो जुमले सुन लीजिए। अब फर्जंदे ज़हरा आए और हबीब के पास कहा, ए हबीब अल्लाह हाफिज, जा रहा है, ए हबीब तू जा रहा है, जाकर हमारे नाना को हमारा सलाम कहना, मेरे बाबा अमीरुल मोमिनीन को मेरा सलाम कहना, और मेरे भैया हसन मुज्तबा को मेरी तरफ से सलाम कहना। जा हबीब, हम भी तेरे पीछे आ रहे हैं। अब देखिए उस बदले तमीमी ने, यहां दो रिवायतें हैं, इनको पेश करके तमाम करता हूं। एक रिवायत यह है कि बदले तमीमी ने उमर साद से इजाजत ली और इब्ने जियाद के पास गया सर पेश करने के लिए। जैसे ही सर को घोड़े में गर्दन में बांधा हुआ था और जैसे कूफा शहर में दाखिल हुआ तो क्या देखा कि वहां हबीब का बेटा जो 7 या 8 साल का है, उसने जब घोड़े की गर्दन में अपने बाबा के सर को देखा तो पहचान लिया मेरे बाबा का सर है। तो जहां जहां ये तमीम जाता था दारुल अमारा की तरफ, वो बच्चा साथ जाता था, और जहां वो खड़ा होता ये खड़ा हो जाता है, जहां वो बैठता है वहां ये बैठ जाता है। एक मर्तबा ये बदले तमीमी उससे पूछता है कि मुझे ये बता, है बच्चे तू मेरे साथ साथ क्यों रह रहा है, तू मेरे साथ चिपका हुआ क्यों है, तू अलग क्यों नहीं होता है? कहता है मैं इसलिए अलग नहीं हो रहा, ये जो तेरे घोड़े की गर्दन में सर है ना, ये मेरे बाबा हबीब का सर है। अगर तू इजाजत दे ये सर बाबा का मुझे दे दे, मैं अपने बाबा के सर को दफन कर लूं। उसने कहा तुझे ये दफन करने के लिए नहीं मिलेगा, ये मैं जा रहा हूं उबैदुल्लाह इब्न जियाद के पास, मैं वहां से इनाम लूंगा। और बच्चा कहता है तू इनाम जो लेना है ले ले, आखिरत में तो तुझे जहन्नम ही इनाम के तौर पर मिलेगी। बहरहाल उसने इनाम नहीं दिया। और यहां मैं कहूंगा एक मर्तबा कहता था कि मुझे सर मेरे बाबा का मुझे दे दो, बार बार इसरार किया मेरे बाबा का सर मुझे दे दो। जब मैं इस रिवायत पर पहुंचा तो फौरन मेरी निगाह एक और सिमत पर पलटी। मैं कहूंगा ए हबीब, तेरे बच्चे को तेरा कटा हुआ सर न मिला, वो तो मांगता रहा, लेकिन आइए जरा जिंदाने शाम में एक 4 साल की बच्ची है, जब गिरिया करती है तो यतीम के दरबार से आवाज आती है। अगर बच्ची खामोश नहीं हो रही तो बाबा का कटा हुआ सर भेज दिया जाए, एक दश्त में रखकर जब सकीना के सामने सर पेश किया जाता है, वो बाबा के सर को सीने में रखकर कहती है या अबदा मनिल्लज़ी वरीदक, ऐ मेरा बाबा तेरी गर्दन की रगों को किसने काटा, ऐ मेरा बाबा मुझे कमसिरी में किसने शहीद कर दिया। मातमे हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।